اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انفال کے رکوع نمبر 5 میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مال غنیمت کس مال کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جسے کوئی فرد یا جماعت کوشش و صحیح سے حاصل کرے، لیکن عرف شرع میں مال غنیمت صرف اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے قوت و غلبہ اور لشکر کشی سے حاصل کیا جائے۔ زمانے قدیم سے حق تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ اس ضبط شدہ مال سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس مال کو جمع کر کے کسی کھلی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا جس کو آسمان سے ایک بجلی آ کر جلا دیتی تھی۔ یہی اس جہاد کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصیت عطا ہوئی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مال غنیمت ان کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب مال غنیمت کی اصول کا تقسیم کیسے تھا؟ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ الگ کر کے باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مجاہدین میں مال غنیمت کی تقسیم کا اصول مجاہدین میں مال غنیمت کی تقسیم کا اصول یہ تھا کہ پیادہ مجاہد کو 1 حصہ ملتا تھا، جبکہ سوار کو 2 حصے، ایک حصہ اس کا اور دوسرا اس کی سواری کا ہوتا تھا۔ خمس کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن کے ارشاد کے مطابق خمس یعنی 5 حصے اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور رسول کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ خمس سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک میں رکھا ہے، مگر استحقاق تصرف کے اعتبار سے یہ رسول کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہیں خود رکھ لیں اور جتنا چاہیں باقی حقداروں کو دے دیں۔ تمام ائمہ کے اجماع ہے کہ تمام راوی اس امر پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خمس کے بھی 5 حصے کرتے تھے، جن میں سے ایک حصہ تو اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے رکھتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ چلاتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا اس سے جہاد کے لیے ہتھیار اور گھوڑے خریدتے تھے، اور دوسرا حصہ قرابت داروں میں بانٹ دیتے تھے۔ باقی 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دے دیتے تھے۔ اقارب یعنی رشتہ دار کون تھے؟ اقارب کی تفصیل میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک تمام قریش اقارب ہیں، اور جبکہ بعض کے نزدیک صرف بنو ہاشم اقارب ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہاشم اور مطلب کی اولاد اقارب ہیں، اور یہی معتبر ہے۔ عبد مناف کے اگرچہ دوسرے 2 بیٹوں عبد الشمس اور نوافل کی اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب ہیں، لیکن جو خصوصیت تیسرے بیٹے مطلب کی اولاد کو حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قرابت داروں میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ یتیم بن باپ کے بیٹے کو کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اگر وہ جوان ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ لوگ ہیں جو غریب، نادر اور مفلس تو ہیں، مگر لپٹ چپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ مسکین سکون سے مشتق ہے۔ یہ لوگ چونکہ سوال کے لیے حرکت بقدر کفایت نہیں ملتا تو وہ خود کھڑے ہو کر کسی دوسرے سے مانگتے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خمس نبی کی موجودگی میں تو ان کے قرابت داروں کو دیا گیا، ان کی وفات کے بعد خمس کی تقسیم کا اصول کیا ہوگا؟ اس بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس یعنی 5واں حصہ مسلمانوں کے مصلح پر خرچ کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ خلیفہ وقت کی رائے پر محمول ہے، اور جمہور ائمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساقط مانتے ہیں۔ مسافر کون ہے؟ مسافر اسے کہتے ہیں جو گھر سے دور ہو، چونکہ مسافر عموماً سفر میں رہتا ہے، اس لیے ابن سبیل یعنی راستے کا بیٹا کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔